جب زوجنا قریب آئے ادب کے ساتھ بوسے دیجیے اور جگہ دیجیے گا تاکہ وہ بھی تو سواری باب الحوائج کی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وطاہا ویاسین ومزمل ومدثر رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ماتمداران سید الشہداء، اے میری ماں بہنوں، ابھی آپ سلام میں سماعت فرما رہے تھے کہ فاطمہ کی گودی میں حسین ذبح کر دیا۔ ہم تو اشکوں سے روتے ہیں، کہیں بھی مجلس ہوتی ہے وہ ماں پسلیاں سنبھالے ہوئے آتے ہیں۔ اے میری ماں بہنوں، تمہارے درمیان میں ہی کہیں ٹوٹی پسلیاں والی دکھیاری ماں بیٹھی، وہ تنہا نہیں آئی ہے، وہ 4 سال کی بچی بھی آئی ہے جب تماچے کھاتی ہے۔ اس کے ہمراہ میں وہ زینب بھی آئی ہے جس کے سامنے بھائی ذبح کیا گیا، اسے پوچھا گیا۔ مصائب کا ایک جملہ سنیں، قیامت ہے قیامت۔ ہم جو یہ آنکھوں سے اشک جو ٹپکاتے ہیں نا، ہماری شہزادی رومال بڑھا دیتی ہے۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا، محسوس کیا۔ ابھی آنکھوں سے اشک نکلے نہیں کہ شہزادی آنکھوں کو بڑھا دیتی۔ شہزادی سے پوچھا گیا، بی بی اشک نکلے ہیں تم نے رومال میں لے لیا؟ شہزادی نے کہا، ہر آنکھوں سے نکلا ہوا اشک میرا حسین ہے، میں نہیں چاہتی کہ حسین زمین پہ آئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید رشید۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، اس لیے کہ پرویز بلیاوی کے کلیجے میں بھی وہی دل ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ لیکن کیا کہیں کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں، سلام ہو ان جسموں پہ جن کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، رخساروں پہ ماتم کرو، آج تمہیں کوئی روکنے نہیں آئے گا۔ سلام ہو ان جسموں پہ جن کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ کس کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں؟ یہ وقت کا امام کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ایک 18 سال کی رسول کی اکلوتی بیٹی، رونے میں نہ شرمانا، یا تمہیں کوئی کوڑے نہیں مارے گا، کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ وہ بی بی دیکھ رہی ہے جس کو حسین پہ رونے پہ اسے تماچے مارے جاتے۔ شرمانا نہیں رونے میں۔ بی بی
یہ تیرے آزادار، یہ تیری کنیزیں آئی ہیں تیرے لال کا بھروسہ دینے کے لیے، قبول کرو۔ ایک جملہ پڑھ دوں، اس کے بعد منظر کشی بڑی تیزی کے ساتھ کراؤں۔ ایک جانب سے مولا عباس کی سواری آئے گی، ایک جانب سے ٹھہریے گا، ایک جانب سے مولا عباس کی سواری آئے گی، جب میں اشارہ کروں تب ایک جانب سے غازی کی سواری آئے گی۔ اچھا یہ بتائیے بیویوں کی ڈھارس کون تھا؟ سکینہ کو تماچے لگتی تھی تو بابا کی طرف نہیں دیکھتی تھی، دریائے فرات کی طرف دیکھ کے کہتی تھی چچا شمر تماچے مار رہا ہے، مارو رخساروں پہ ماتم کرو، کلیجہ پیٹو، بطول کا گھر، جزاکم ربکم خیر الجزا، کوئی غم نہ دے شبائر سید الشہداء۔ ایک مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، ایک مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ مصائب کلیجے کا، چونکہ شہادت مولا عباس کی تھوڑی پڑھی ہے اشاروں کے ساتھ، لیکن زینب کی ڈھارس کون تھا؟ بیویوں کی ڈھارس کون تھا؟ حسین کی کمر کی طاقت کون تھا؟ عزاداروں، مختار کے دربار میں ایک لئیم و شہید ظالم پکڑ کے لایا ہے، اس نے کہا تیرے دل میں پتھر کا دل ہے۔ ہاں ہے، تو کبھی رویا نہیں ہے؟ تو کہتا ہے مختار نہ پوچھ، میں ظالم ہو کر بھی کربلا کے میدان میں چلا کر رویا۔ کہا کس کی مظلومی؟ کہا ایک ایسا مظلوم تھا جس کے سامنے اس کے کلیجے، اس کے بچے کے کلیجے میں پرچی کیوں توڑ دی گئی۔ جو مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، اگر بازار میں آپ رہیں گے نا، یاد آ جائے گا نا تو کلیجہ پھٹ جائے گا، چیخ نکل جائے گی، بستر پہ رہیں گے نا چیخ نکل جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین مصلوب ہو گیا، آواز قدرت آئی، بس حسین بس۔ حسین نے نیام میں تلوار رکھی۔ علماء خطبہ ذاکرین سے یہی سنتے ہیں نا آپ کہ حسین زین پہ ٹکمکا رہا تھا؟ نہیں، حسین نے جب نیام میں تلوار رکھی نا، شمر حرام زادے نے 4 حصوں میں فوج کو تقسیم کیا، کہا پرچی والے ادھر جاؤ، نیزے والوں ادھر جاؤ، پتھر والوں ادھر جاؤ، ایک بار حملہ کرو۔ عزاداروں، جب پرچی لگتی تھی نا حسین نیزوں کی جانب جاتا تھا، جب نیزے لگتے تھے نا حسین بالوں کی طرف جاتا تھا۔ میں نے مقاتل میں نہیں پڑھا، لیکن جب پرچی لگتی ہوگی نا حسین کہتا ہوگا اماں تیرا حسین، جزاکم ربکم خیر الجزا، کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ آئیے عزاداروں، 2 جملے بس، اس کے بعد میں مصائب کے چند جملے پڑھوں گا، لیکن یہ مصائب سمجھئے یہی ختم ہو جائے گا۔ سنیں گے مختار کو غش آ گیا، کتنا بہادر مختار تھا، غش آ گیا، پانی چھڑکا گیا، کہا بتا تجھے رونا کیوں آیا؟ کہا حسین بہت مظلوم ہو گیا تھا، حسین کو کوئی پرچی مار رہا تھا،
حسین کو کوئی خنجر مار رہا تھا، حسین کو کوئی پتھر مار رہا تھا۔ اے مختار، میرے ہاتھ میں بھی ایک بڑا پتھر تھا، لیکن میں مارتا کیسے؟ حسین کے جسم میں کوئی جگہ خالی نہ تھی۔ یا اللہ، اللہ اکبر۔ حسین سنا تو جملے قیامت کا جملے ہیں، ماتم کرنا کا مختار۔ میں قریب گیا، میں نے کیا دیکھا؟ آپ بھی سانس لیجیے، یہ پرویز بھی سانس لے، میرے کلیجے میں بھی وہی ٹکڑا ہے جو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ کہتا ہے میں قریب گیا، حسین کے جسموں کا معائنہ کیا، کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ ہاں ایک جگہ خالی تھی، وہ لب خالی تھے جس سے رسول بوسے دیا کرتے۔ وہ لب خالی تھے جس کو فاطمہ بوسا لیا کرتی تھی۔ میں نے پتھر کھینچا، حسین کے لبوں پہ مارا، حسین کے لب سے خون جاری ہوا۔ رو لو زیادہ رو، آئے زینب، آئے میرا غازی۔ اب آخری جملہ جس کے لیے میں نے اتنے پورے مسائل سنا۔ پھر مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ حسین کے لب ہل رہے تھے، خون جاری تھا۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو حسین میرے حق میں فتویٰ کر رہا ہوگا، لیکن حسین رونے لگا، لیکن حسین کریم تھا، میرے حق میں فتویٰ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ کہہ رہا تھا عباس غریب ہو گیا، عباس تیرا بھائی غریب ہو گیا، عباس کوئی نیزے مارتا ہے، عباس کوئی خنجر مارتا ہے، عباس جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اسی عباس کے پاس چھوٹی سی سکینہ آئی۔ چھوٹی سی سکینہ نے کیا کہا؟ ارے جس کا چچا اتنا بہادر ہو، اس کے سامنے بچی آ کے کہے چچا الاتش، چچا الاتش، چچا الاتش، محسوس کرے چچا الاتش، چچا الاتش۔ غازی رونے لگا، ایک خیمے میں بیٹھ گیا۔ زینب نے آ کر کہا میرا غازی رو رہا ہے، لے کے حسین کے پاس آئی۔ کہا بھئی یار رو کیوں رہے ہو؟ کہا مجھ سے سکینہ کے الاتش کی آواز برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ حسین نے کہا میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، ہاں ایسا کرو کہ پانی کی سبیل کر دو۔ حسین نے ایک سوکھا سا مشکیزہ دیا، ایک نیزہ دیا، ایک علم دیا، اس کے بعد کہا بہنوں سے رخصت ہو لو۔ جیسے بہنوں کے قریب آیا غازی نا، زینب نے کہا لیلا ادھر آؤ، رباب ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ، میں نے جو تم سے پردے کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا واپس کر رہا ہوں۔ آئیے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیے۔ عباس جہاں کھڑے غازی چلا ہے، مشکیزہ لے کر چلا ہے۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو
کہنا شروع کیا ہے، آئیے عباس میدان کی طرف جا رہے ہیں، اسی کی منظر کشی ہے۔ عزادارو بڑی تیزی کے ساتھ عباس میدان کی طرف جا رہے ہیں، جاتے ہیں، مشکیزے کو دریا میں عباس نے بھرا، ادھر حسین نے باب الحوائج کے لیے علی اکبر سے کہا، علی اکبر سے کہا، اے اکبر تیرا چچا میدان میں گیا ہے، تیرا چچا میدان میں گیا ہے، تیرا چچا میدان میں گیا ہے، ذرا اس کی منظر کشی کرتے رہے۔ آپ یہی رکھے، زلجناح کو ہی کھڑا رکھیں انشاءاللہ، یہی رہیں، زلجناح کو ہی کھڑا رکھیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد غازی میدان میں گیا، غازی کا میدان میں گیا، غازی کا داہنا بازو کاٹا گیا۔ ابا مشق سکینہ کو غازی نے اپنے دانتوں میں لیا، دانتوں میں لینے کے بعد پھر بایاں بازو کاٹا گیا، مشق چھدی۔ غازی نے اس کے بعد غازی کے سر پہ ایک گرج لگا، غازی نے آواز دی، اے بھیا اے آقا، آپ کا غلام زخمی ہو گیا۔ دیکھیے اس جانب سے ایک منظر کشی ہو رہی ہے، جیسے ایک جانب سے عباس فرات سے جو ہے، فرات سے ایک جانب، فرات سے حضرت عباس خیمے کے جانب جا رہے ہیں، آواز لگائی، ایک جانب سے حسین بڑی تیزی کے ساتھ میدان میں آئے۔ میدان میں آنے کے بعد کیا دیکھا، رک کر عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، قریب آئے، عباس کو کیا دیکھا، عباس زین سے زمین پہ آ چکا ہے۔ حسین قریب آئے، عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، آواز دی، عباس کیا بات ہے، آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو جب دونوں، یہ دیکھیے کس طرح سے ایک سواری بھائی کی ایک جانب جا رہی ہے، ارے اسی طرح حسین میدان کربلا میں بڑا بلاوا ہے، رو لو عزادارو، گریہ کر لو، ماتم کر لو۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہے، نہ جانے اگلے سال کون ہوگا جو اس سبیوں کو برآمد کرے گا، اور زلجناح دھیرے دھیرے زلجناح کو خیمے میں لے جائیے۔ یا زادار ہو، زلجناح جا رہا ہے، ذرا دیکھیے عباس نے کیا کہا تھا، زلجناح گیا ہے واپس، لے عباس نے کہا تھا، اے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، ادھر سکینہ در خیمے پر انتظار کر رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا علم آیا، علمدار نہیں آیا، آواز دی، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہی تھی، اے بچوں گھبرانا نہیں، میرا چچا پانی لانے گیا ہے، ابھی پانی لے کر آئے گا۔ بچے چھوٹے چھوٹے اس آس میں تھے، عباس دریا میں گیا ہے، دریا پہ گئے ہیں، ابھی ہمارے لیے پانی کی سبیل ہو جائے گی۔ لیکن عزادارو جب سکینہ نے دیکھا، جب سکینہ نے دیکھا، جب سکینہ نے دیکھا، جب سکینہ نے دیکھا کہ عباس نہیں آئے، علم آیا ہے، پوچھا بابا میرا چچا کہاں ہے، کہ تیرا چچا مارا گیا۔ سکینہ نے بچوں سے کہا، اے بچوں میرا چچا مارا گیا، میرا چچا مارا گیا، میں نے جو پانی کا وعدہ لیا تھا
وہ پانی ہم تم تک نہ پہنچا سکے، ہم شرمندہ ہے۔ دیکھیے اب اس کے بعد ایک جانب سے پرچم پاس جو کربلا سے آیا ہے وہ آ رہا ہے، اسے چومے، اسے بد ادب کے ساتھ چومے، بڑی زیارتوں کے ساتھ، یہ کربلا سے آیا ہے۔ میں کہوں گا باب الحوائج یا بس یا بس یا بس، ساتھ ساتھ حضرت عباس کا تابوت بھی برآمد ہو رہا ہے پورے کلیجے کے طاقت سے، اس لیے کہ یہ وہ عباس ہے جس کا تابوت، جس کا جنازہ کربلا کے میدان میں پڑا رہا، حسین نہیں لائے تھے۔ غازی نے یا بس یا بس یا بس یا بس، سب مل کے بولے یا بس یا بس یا بس، پورے کلیجے کی طاقت سے بولے یا بس 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 یا بس، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یا بس 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 یا بس، پورے کلیجے کے طاقت سے بولیے، ارے غازی کا تابوت جا رہا ہے، یا بس 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 یا بس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔